السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ہدایت کو اور سیدھے راستے کو لینے کا جو طریقہ ہے، حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ اللہ پاک نے دو بنائے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے بندے جو اللہ کی کتاب کو سیکھے ہوئے ہوں، سمجھے ہوئے ہوں۔ دو، صرف اللہ کی کتاب کو لے لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے لیے، اس میں دیکھیں گے اور ہم عمل کر لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ کتاب اللہ غلط ہے ایسا نہیں ہے، کتاب اللہ صحیح ہے، اللہ کی کتاب، لیکن اس کو انسانوں سے سیکھے ہوں سے سیکھنا چاہیے تو سمجھ میں آتی اللہ کی کتاب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو صحیح سمجھ میں آتا۔ اسی طرح اگر کسی نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کو پکڑ لیا کہ بھئی ہم کسی کو بڑا بنا لیا اور بڑے کے پیچھے چلنے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر اترتا ہے کہ نہیں اترتا، وہ دیکھے بغیر کسی کی اچھی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے لگ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی آدمی گمراہی میں پڑ سکتا ہے، اس سے بھی آدمی گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ صحیح طریقہ ہدایت کو پانے کا، صحیح راستے پر گامزن ہونے کا جو صحیح طریقہ وہ ہے اللہ پاک کی کتاب اور اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سیکھا ہے۔ یہ دو ذریعے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا ہی راستہ ہے نا سر، قرآن مجید کا جو راستہ سیدھا راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ وہ صحیح راستہ ہے، بات تو سیدھی ساری بات۔ تو یہ آگے یہ بات کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کہ سیدھا راستہ کون سا بولے تو صراط الرسول یا صراط القرآن، نے قرآن مجید کے راستے پر، رسول کے راستے پر چلائی تو بات ختم ہو گئی، سیدھی سی بات تھی۔ صراط مستقیم کیسا، کہاں سے ملتا؟ تو اللہ پاک نے جو بتا دیا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ۔ انسانوں کا پتہ بتایا، قرآن مجید کا پتہ نہیں دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں دیا، حدیث کا پتہ نہیں دیا، ان لوگوں کا راستہ۔ اس سے علماء نے بیان فرمائی کہ دیکھو صرف قرآن مجید سے، صرف احادیث مبارکہ کو لے کر بیٹھ کر ہم سیکھنے اور سمجھنے کی اور دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہے، زبردست اس سے دھوکہ ہو سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، ٹھوکریں کھا سکتے ہیں، بجائے ہدایت کے ضلالت میں پھنس سکتے ہیں۔ صرف انسانوں کے اوپر ٹیک لگا کر کسی انسان کو بڑا بنا کر آگے چلیں گے، یہ بھی دھوکے کا راستہ ہے۔ ان انسانوں کو پرکھنا ہوگا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ضوابط کے اوپر، کہ اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے اس پر کھڑے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ اس پر کھڑے ہیں تو پھر ان سے سیکھو بھی رہا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ اس واسطے عرض کر رہا ہوں میں کہ
آج جو گمراہی پھیل رہی ہے ہمارے اندر، زبردست پیمانے پر گمراہی پھیل رہی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایمان سے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے خاصے تھے، ہماری صفوں میں تھے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی بات کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ وہ قادیانیت کا شکار ہو گئے، یا دیندار انجمن کا شکار ہو گئے، یا شکیل بن حنیف کا شکار ہو گئے، یا عیسائیت کا شکار ہو گئے، کئی فرقوں میں بڑھ گئے، چلے گئے۔ وجوہات میں سے بنیادی وجہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے صرف نظر کیا لوگوں نے، بنیادی غلطی یہاں ہوئی ہے۔ کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، پیچھے چل گئے، اس کے چل گئے پیچھے، ارے بھائی بات بول رہا ہوں، قرآن ہی کی تو بات کر رہا، بھائی حدیث ہی کی تو بات کر رہا ہے۔ پھر قرآن ہی کی بات کرے گا، حدیث ہی کی بات کرے گا، اس واسطے کرے گا کہ امت جو ہے، مسلمان جو ہے، قرآن و حدیث کے نام سے آشنا ہے، اس نام سے ان کو عقیدت ہے، اس نام سے وہ امت قریب آتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا نام، احادیث مبارکہ کا نام، اسلام کا نام، ایمان کا نام، کلمہ طیبہ پڑھ کر تشریحات شروع کر کے لوگوں کو قریب کیا گیا۔ جب قریب ہو گئے، فالوورز بڑھنا شروع ہو گئے، ان کے سووں سے نکل کر ہزاروں میں، لاکھوں کی تعداد میں جب بڑھنے لگے، تو پھر انہوں نے اپنی چیزیں ملانا شروع کر دی۔ یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت۔ ایک بڑے پیمانے پر امت چلی جا رہی، ایمان سے نکل جا رہی۔ ہم کو ظاہری مسائل تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جی ہجوموں کا حملہ ہو رہا ہے، ٹرینوں میں حملہ ہو رہا ہے، جی بسوں پہ حملہ ہو رہا ہے، بازاروں میں حملہ یہ جات صحیح ہے، جسموں پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان نام پوچھ کر یہ ہو رہا ہے، سچ ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس سے بڑا کاری جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایک گروپ کا گروپ، ایک تعداد، ایک بڑی جماعت اسلام سے نکلی چلی جا رہی، ایمان سے نکلی جا رہی۔ یہ بنیادی غلطی یہاں ہوئی ہے لوگوں سے۔ واٹس ایپ پہ دیکھ لیے، یوٹیوب چینل پر پڑھ لیے کسی، ارے بول رہے، اس کے فالوور بن گئے، لائک کر دیا، سبسکرائب کر دیا اس کو، اس چینل کو، بس چلتے جاؤ۔ اس میں طریقہ ہے یہ، طریقہ دین سیکھنے کا، ہدایت سیکھنے کا، ایمان سیکھنے کا، اسلام سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا، یہ طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتابیں پڑھ کر، کتابوں کے ذریعے سے کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی بندہ انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی حکیم نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ باورچی نہیں بن سکتا انہیں، ایک درزی نہیں بن سکتا انہیں، کپڑے سینے والا نہیں بن سکتا انہیں، کتاب پڑھ کر ہے نا، کتاب پڑھ کر۔ آپ خورمہ بنا کے دیکھو، کتاب چینل پہ جاؤ، خورمہ بنانے کا طریقہ دیکھو، بھگونا چڑھا کے شروع کرو، کیا بنتا دیکھو، بنتا خورمہ، بریانی بنتی نہیں ہوتا نا۔ ایک آدمی نے کتابوں کو، ڈاکٹری کی کتابوں کو پڑھ لیا، نسخے سب پڑھ لیا، دوائیں، بیماری گولیاں سب پڑھ لے کے بیٹھ گیا۔ علاج کراتے اس سے آپ نہیں کراتے نا، کہیں کو نہیں کراتے، وہ سند یافتہ نہیں ہے، وہ کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں، اتنی بات ہے، وہ کسی لیکچرر کے پاس بیٹھ کے سیکھا نہیں، پھر وہ پریکٹس نہیں کرا کسی کے پاس، وہ پڑھنا پڑے گا کسی استاد سے، پھر اس کے بعد میں اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا کسی کے پاس 1-2 سال، اس کے بعد کلینک کھولنے کی اجازت ہے۔ باورچی استاد چپی نہیں بنتا، استاد جو باورچی ہے نا، وہ باورچی استاد کسی کے پاس سال سیکھ کے استاد باورچی بنتا، پھر اس کے ہاتھ کے نیچے لوگ سیکھتے۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک آدمی کانچے ایسے ہی نہیں بنا لیتا، گنڈیاں ایسے ہی نہیں ٹاک لیتا، وہ برس کسی درزی کے ہاتھ کے نیچے بیٹھ کر سیتے کترتے ایک وقت پر آ کر وہ ماہر بنتا، تب اس کو کپڑے دیتے سینے کے واسطے۔ لیکن دین کے بارے میں، جی ہدایت کے لینے کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں اتنی غلط روش امت نے
اختیار کی، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کوئی اچھا بیان کر رہا ہے، کچھ اچھا لیکچر دے رہا ہے، کچھ اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن کا نام لے رہا ہے، حدیث کا نام لے رہا ہے، ہتھے چڑھ گئے لوگ اس کے، چلے گئے اس کے پیچھے، فالوور بن گئے، سبسکرائب، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، سنتے چلے گئے، اب اصول قرآن مجید اور احادیث اور اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ دوستو، بزرگوں، اس چیز کو عام کیجئے کہ یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے، اور اس شخص سے جس نے کہیں سیکھا نہیں، جس کے پاس سند نہیں ہے، جس نے کسی مدرسے سے اساتذہ سے سیکھا نہیں، زانو ادب طے نہیں کیا، اس سے آپ دین مت لیجیے، آپ قرآن مت لیجیے، ہدایت کی باتیں اس سے مت سیکھیے۔ آپ ایک وقت آئے گا گمراہی میں ڈالے گا بھی، اور ہو رہا ہے ایسا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کی سنت بھی ہے۔ دیکھو، اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ قرآن مجید براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا، پھر اللہ کو اختیار تھا نا بھائی، جبرائیل امین کو واسطہ بنایا گیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن بھیجایا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اچھا، صحابہ کرام تو جبرائیل امین کو واسطہ بنایا گیا، اچھا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھے، پھر صحابہ پورے عربی جاننے والے تھے نا صاحب، ان کی جو مادری زبان تھی، ان کی اپنی ماں کی جو زبان تھی، ان کی جو زبان تھی وہ عرب تھے، قرآن مجید عرب میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، سیکھ سکتے تھے، قصہ ختم تھا نا، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، کیوں؟ یہ طریقہ ایسا، طریقہ ایسا ہی ہے، استاد سے سیکھو، کسی سے سیکھو پھر سکھاؤ، یہ طریقہ، اس طریقے کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، صحابہ عربی جانتے تھے نا، ایک واقعہ ہے نا، ایک صحابی رضا کیا روزے کے مسئلے پہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، قرآن مجید کی آیت نازل ہے، روزہ کب سے کب تک رہنا ہے؟ بولے سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہونے تک روزہ رہنا، یہ وہ دھاگے الگ ہو جانا تب تک روزہ رہنا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ صحابی اچھا عربی جانتے تھے نا، تو تکیہ کے نیچے شام میں دھاگے رکھ لے کے سو گئے، کالا دھاگا ملا کے رکھ لیے الگ ہونے کو، اٹھ رہے دیکھ رہے ہیں تکیہ نکال رہے ہیں الگ اتنے ہو رہے ہیں، اور روزہ ختم ہی جو ہو رہا ہے ان کا، پریشان ہو گئے، تاکہ ارے ہٹنے تک ہے نا، ہٹ رہے ہیں، خود وسلم پھنس گئے، یا رسول اللہ دھاگے الگ اتنے ہو رہے ہوں۔ قرآن مجید کی آیت یہ ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، عربی ہے، عربی ان کی مادری زبان عربی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، بولا ارے بیٹا تمہارا تکیہ بہت بڑا ہو گیا، بولے سورج اور چاند کو اندر لا لیا، بولے تمہارا تکیہ، بولے دنوں رات کو اندر لا لیا تمہارا تکیہ، انا وسادتک العریس، بہت بڑا تکیہ کر لیا، بولے تم، بولے رسول اللہ کیا ہے؟ بولے یہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے دن اور رات مراد ہے، یہاں دھاگا بولا گیا لیکن دن مراد لیا گیا، دھاگا بولا گیا مگر رات مراد، رات مطلب ہے یہاں پر عربی جنہوں نے سیکھی، عربی جن کی زبان، جن کی زمین پر، جن کے لب و لہجے میں قرآن اترا، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی، میں اور آپ سمجھتے تھے یارو یہ کیا غلطی ہو رہی ہم سے، زبردست دھوکہ ہو گیا ہم کو، ہم سیکھ لیں گے قرآن شریف، ہم حدیث سیکھ لیں گے کیونکہ ہمارے عربی جانتے ہیں، نہیں ہوتا میرے دوست، یہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی سے باز آ جاؤ، اللہ کے بعد اس بات کو عام کرو، نہیں سیکھیں گے ہم یوٹیوب سے، ہم نہیں سیکھیں گے واٹس ایپ سے، ہم کسی لیکچرر اور پروفیسر سے، کسی عربی دان سے قرآن حدیث نہیں سیکھیں گے، ہم ان سے سیکھیں گے جنہوں نے زانو ادب طے کیا کسی استاد کے سامنے، جس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جی پسینہ بہایا کسی استاد کے سامنے، اس سے قرآن سیکھیں گے، اس سے حدیث سے، پھر انشاءاللہ گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کہنے والے نے اچھی بات کہی، جی
کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، کتابیں جو ہے نا لفظ الفاظ آتے ہیں، اس سے آدمی بناتا ہے۔ کسی انسان کے پاس جاؤ آپ تو انسان بنائے گا، وہ حدیث پڑھائے گا، وہ قرآن مجید پڑھائے گا، اس کا مطلب بتائے گا۔ ارے میرے دوستو، لب و لہجہ بھی بتائے۔ لہجہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ ایک لہجہ آپ نہیں، اپنے سے لہجہ آپ ڈکشنری میں نہیں دے سکتے۔ مثلا خارجی رحمۃ اللہ فرمایا ایک لفظ کیا ہے اردو میں، کیا لہجے کے بدلنے سے اس کا معنی بدلتا رہتا۔ بولے کیا پکائے جی یہ؟ بولے ارے کیا پکائے جی یہ؟ کیا ہے مطلب اس کا؟ نہیں صحیح نہیں پکایا۔ کیا پکایا بھی آج؟ یہاں بھی تو کیا ہے، لہجے کے فرض سے اس لفظ کا معنی بدل رہا۔ کیا تعمیر ہے صاحب، تعریف ہے۔ ارے کیا تعمیر کرا بھائی، یہ کیا ہو؟ یہاں بھی کیا ہے نا، وہ لہجہ آپ یوٹیوب سکھائے گا، وہ لہجہ واٹس ایپ سکھائے گا آپ کو، وہ لہجہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، ڈکشنری میں ملے گا نہیں۔ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرو تو استاد سکھائے گا۔ یہ غلطی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر امت خمیازہ بھگت رہی ہے، کہ امت بٹ رہی ہے، اسلام سے دھڑادھڑ نکل رہی ہے۔ یاد رکھو، دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو، کتاب اللہ اور کتاب الرسول۔ اور یہ کتاب اللہ کتاب الرسول سیکھیں گے انسانوں سے سیکھیں گے، پڑھے ہوئے سے سیکھیں گے، سند یافتہ سے سیکھیں گے، تاکہ گمراہی سے بچے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔